اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا 6 روزہ دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، اور استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے اس دورے کے دوران جس طرح سے حسب دستور پاکستان کے اندر جو مذہبی سیاسی ٹولے ہیں انہوں نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کوئی بھی عمل انجام دیں، چاہے وہ جامعۃ الارض الوسطیٰ کے اندر کوئی وہ پروگرام ارینج کریں یا جامعۃ الارض الوسطیٰ سے باہر نکل کر وہ کوئی دورہ کریں، تو اس پر انہوں نے کسی نہ کسی قسم کا اعتراض ضرور اٹھانا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے گلگت کے دورے کا اعلان کیا تو تب سے لے کر اس دورے کے اختتام تک سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا مشینری ہے انہوں نے مختلف پروپیگنڈے کیے، اور اس دفعہ جب استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ گلگت تشریف لائے تو اس دوران مذہبی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے وہ نام نہاد وطن پرست جو گلگت بلتستان کے خود کو قوم پرست کہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں کوئی اسلام آباد میں ہیں، کوئی کراچی میں ہیں، اور بغیر کسی ڈیوٹی کے، بغیر کسی نوکری کے، بغیر کسی کاروبار کے وہاں پر وہ 5 سٹار ہوٹلز میں رہتے ہیں، وہ وہاں پر کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی گلگت بلتستان کے اندر جو گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں، یہاں پر جو جلوس جلسے ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی ان کو دیکھا نہیں گیا ہے، ان کو لیڈ کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ کوئی اسلام آباد میں پلاٹس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی وفاقی کسی سیاسی پارٹی کے کمپینز میں نظر آتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے اور بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں وہ کروڑوں کی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور وہ جب اسلام آباد میں کھانا کھاتے ہیں، وہ ناشتہ کرتے ہیں تو 5 سٹار ہوٹلز میں وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد نے بھی سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے گلگت بلتستان کے دورے کے اوپر طرح طرح کے سوالات اٹھائے، جن میں سے ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ تھا کہ پارا چنار میں اس وقت حالات خراب تھے، وہاں پر شیعہ و سنی آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایسے میں سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ جو اہل سنت علماء کا وفد تھا ان کو لے کر وہ پارا چنار جاتے، وہ گلگت بلتستان کیوں آئے۔ اور جب استاد محترم نے گلگت بلتستان میں آ کر یہاں پر جو وحدت امت کانفرنس کے کامیاب پروگرامات کیے اور گلگت بلتستان کی عوام نے ان کے ان پروپیگنڈوں کو یکسر رد کیا، گلگت بلتستان میں جتنے بھی وحدت امت کے کانفرنسز ہوئے، گلگت شہر کے اندر جو وحدت امت کا کانفرنس ہوا، استور میں جو وحدت امت کا کانفرنس ہوا، اور بلتستان کے اندر جو وحدت امت کا کانفرنس ہوا، اس میں ہزاروں گلگت بلتستان کے عوام نے شرکت کی، اور ان پروگرامات کے اندر جو نشستیں رکھی گئی تھی وہ کم پڑ گئیں، اور لوگوں نے باہر جہاں پر LEDs لگائے گئے تھے وہاں پر بھی جو ہیں عام افراد نے شرکت کر کے بڑے بڑے اجتماعات کیے، اور اس سے یہ جو نام نہاد قوم پرست ہیں اور جو خود کو گلگت بلتستان کے حقوق کے علمبردار سمجھ رہے ہیں ان کے ان پروپیگنڈوں کو رد کر دیا۔ اور استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے سکردو میں جو وحدت امت کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر، چونکہ اگلے دن ہی 31 اکتوبر کو وہاں پر یہ وحدت امت کانفرنس ہو رہی تھی، اور اگلے دن 1 نومبر جو کہ گلگت بلتستان کی آزادی کا دن ہے، اس حوالے سے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے گلگت بلتستان کے جو باسی ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت پیغام بھی چھوڑا، اور استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ بحیثیت ایک الہی رہبر، بحیثیت ایک عالم دین اور بحیثیت ایک مذہبی رہنما، ان کا جو فریضہ بنتا تھا وہ وہاں پر انجام دیا، وہ لوگوں کو راستہ دکھانا ان کا فریضہ ہے، وہ انہوں نے دکھایا۔ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے 1 نومبر گلگت بلتستان کی آزادی کے دن کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، اور اس پر مزید تھوڑا ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان بہت عزیز ہے، یعنی گلگت بلتستان کا 14 اگست، اور یہ آزادی انہیں حکمرانوں نے نہیں دی، یہ آزادی اس خطے کے لوگوں کی توانائی اور طاقت اسی سے اندازہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر مسلط طاقتوں کو یہی پہاڑوں میں رہتے ہوئے غریب جو اپنے آپ کو پسماندہ سمجھتے ہیں مادی طور پر، سماجی طور پر، لیکن جب ان کے اندر غیرت پھوٹی تو انہی غیر مسلح لوگوں نے اٹھ کر قیام کر کے ان کا عظیم کو یہاں سے چلتا کیا، اور اس سرزمین کو آزاد کر کے پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کیا۔
یہ یوم آزادی ان پہاڑی چوٹیوں سے بھی زیادہ اس قوم کی عظمت کی نشانی تھی۔ پنجاب پنجابیوں نے آزاد نہیں کروایا، انگریزوں نے دیا ہے۔ سندھ سندھیوں نے آزاد نہیں کروایا، سرحد سرحدیوں نے آزاد نہیں کروایا، گلگت بلتستان بلتیوں نے آزاد کروایا، گلگتیوں نے آزاد کروایا۔ تو جو اور کب آزاد کروایا ہے؟ آج تو سڑکیں بھی ہیں، آج تو یہاں جہاز بھی آتے ہیں، آج تو یہاں پر شاہراہیں بھی بن چکی ہیں، آج تو یہاں مشینری بھی ہے، آج تو یہاں ادارے بھی ہیں، آج تو یہاں کالج بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہاں محترم پروفیسر صاحب فرما کے گئے ہیں کہ ہم اگر نہیں آئیں گے، علم و ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سرزمین کے لوگوں نے تو بتایا جب ٹیکنالوجی کا جنم بھی نہیں ہوا تھا، ابھی جب ٹیکنالوجی نے کوئی چیز بنائی بھی نہیں تھی، لیکن ملت کے ارادے نے بغیر ٹیکنالوجی کے وہ کر کے دکھا دیا۔ گلگت بلتستان کس ٹیکنالوجی کی طاقت سے آزاد ہوا؟ آج پاکستان الحمدللہ ایٹمی ٹیکنالوجی دنیا کی برتر ٹیکنالوجی رکھتا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی سے ہماری کون سی چیز ٹھیک ہوئی ہے؟ کون سا معاملہ ٹھیک ہوا آپ کا؟ بم بنایا بچانا مشکل ہو رہا ہے، بم بچا نہیں پا رہے ہو آپ کو ہر سال یہ جو قرضہ دیتے ہیں اس میں بم کی حفاظت کا بڑا حصہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ اس کی حفاظت پر خرچ کرنا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہیں، گلگت بلتستان کی عوام نے آزاد کروایا، حالانکہ پنجاب کو پنجابیوں نے آزاد نہیں کروایا، سندھ کو سندھیوں نے آزاد نہیں کروایا، بلوچستان کو بلوچیوں نے آزاد نہیں کروایا، لیکن گلگت بلتستان وہ خطہ ہے جس کو گلگت بلتستان کے رہنے والے گلگتیوں اور بلتیوں نے آزاد کروایا ہے۔ اور یہ آزادی بھی تب حاصل کی جب یہاں پر کسی قسم کا جدید ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا، کسی قسم کی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، فقط ہمت، ارادہ اور حوصلے سے انہوں نے یہ آزادی حاصل کی۔ اور استاد محترم کا یہ بیان گلگت بلتستان کے اندر دینے کے پیچھے یقیناً استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ گلگت بلتستان والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو حقوق چاہیے، اگر آپ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیکنالوجی کی کمی کا آپ کو احساس نہیں ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ دنیا کے اندر جدید ہتھیار بنا ہے اور ہمارے پاس جدید ہتھیار نہیں ہے تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور ہتھیار کے ذریعے سے آپ کا جو سیاسی تشخص ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو ہمت اور ارادے کو جس طرح سے آپ کے آباء و اجداد نے مضبوط بنایا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، آپ کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقوق حاصل ہو تو ایک تو انہوں نے گلگت بلتستان میں جہاں بھی انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان کے علاوہ جو اجتماعی جو پروگرامات میں استاد محترم نے خطابات کیے، وہاں پر استاد محترم نے یہی پیغام دیا کہ گلگت بلتستان کے باسی اگر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے سیاسی دائرے میں اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، وفاق میں اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ یہاں کے جتنے بھی مکاتب فکر یہاں پر رہتے ہیں، ان کے جو مسلمان ہیں وہ آپس میں اتحاد پیدا کرے اور اپنے اندر ارادہ پیدا کرے، جس طرح سے آپ کے آباء و اجداد نے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اپنے ارادے کے زور پر انہوں نے یہاں پر آزادی حاصل کی ہے۔ آپ بھی آج اگر ارادہ کرو اور آپ کا ارادہ مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو اپنے حقوق حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور ایک عالم دین، ایک الہی رہبر، ایک مذہبی رہنما یہی راستہ جو ہے امت کو دکھا سکتا ہے جو استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے گلگت بلتستان کے باسیوں کو دکھایا۔ ان کے حوصلے جو پست ہوئے ہیں ایک عرصے سے، ان حوصلوں کو بڑھایا، اور اب ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم استاد محترم کے ان نصائح کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جہاں تک یہ جو نام نہاد قوم پرستوں کی بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ کسی قسم کے قوم پرست یا وطن پرست نہیں ہے، بلکہ یہ ان نعروں کے ذریعے سے، ان پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اور اپنے جعلی جو ہے شخصیات کے ذریعے سے یہ اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں اور یہ اپنے لیے سہولتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعاً قوم پرست ہوتے تو سید جواد
نقوی حفظہ جس عمل کے لیے گلگت بلتستان آئے تھے یعنی وحدت امت کے لیے، اس میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا دست و بازو بنتے، لیکن انہوں نے ان کا دست و بازو بننے کی بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کسی قسم کے قوم پرست نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت پرست ہیں، اور وہ بھی اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی یہ پرستش کرتے ہیں اور اپنے لیے دنیاوی وسائل پیدا کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو طول عمر عنایت فرمائے، اور یہ نام نہاد جو قوم پرست اس وقت گلگت بلتستان کے حالات خراب کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔